کبھی واپس لے لیے چیزیں تو اس لیے تم یہ نہیں لے سکتے. اور لے بھی کیسے سکتے ہو کہ جب نکاح ہوا تو حق مہر کس لیے ہوتا ہے؟ میاں بیوی بننے کے لیے. تو جب میاں بیوی بن چکے، ایک دوسرے سے فائدہ بھی اٹھا چکے، اب کس حیثیت سے چیزیں واپس مانگو گے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ آگے رشتے بتائے کہ کس کس سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جس عورت سے تمہارے باپ کا نکاح ہو گیا اب اس عورت سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا. وہ تمہاری ماں بن گئی ہے، تمہارا نکاح اس سے نہیں ہو سکتا. جو لوگ پہلے کرتے تھے اللہ کہتے پہلے معاف کر دیا، اب میں نے تمہیں بتا دیا اب ایسا نہیں کر سکتے. اور یہ تو ہے ہی بے حیائی کا کام کہ باپ کی وہ منکوحہ ہو اور بیٹا اس سے نکاح کرے، یہ تو بے حیائی کا کام ہے. یعنی جو ماں ہے اس سے نکاح کر رہے ہو. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری جو سگی مائیں ہیں وہ تم پر حرام ہیں. جو مائیں ہیں، جو باپ کے نکاح میں آگے ماں بن گئی، اور جس سے تم پیدا ہوئے وہ سگی ماں ہے، تو سگی ماں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. وبناتکم، تمہاری سگی بیٹیاں، واخواتکم، تمہاری سگی بہنیں، وعماتکم، تمہاری سگی پھوپھیاں، وخالاتکم، تمہاری سگی خالائیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. وبنات الاخی، بھائی کی بیٹی یعنی سگی بھتیجی، وبنات الاختی، بہن کی بیٹی یعنی سگی بھانجی، اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، وہ تمہاری ماں جس نے تمہیں دودھ پلایا. بعض دفعہ کوئی اور عورت دودھ پلاتی ہے، جب اس نے دودھ پلایا تو ماں بن گئی، اس کو کہتے ہیں رضاعی ماں، دودھ پلانے والی ماں، اس سے بھی تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا. وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، جس عورت کا دودھ پیا اب اس بچے نے پیا جس نے، اس کے لیے اس کی جو بیٹیاں ہیں وہ سگی بہنوں کی طرح ہے. اب اس کا نکاح اس عورت کی بیٹیوں سے نہیں ہو سکتا. ہاں اس نے دودھ پیا، اس کے جو دوسرے بھائی ہیں انہوں نے نہیں پیا تو ان کا نکاح ان کے ساتھ ہو سکتا، لیکن اس نے چونکہ دودھ پیا یہ بیٹا بن گیا اور اس کی جو بیٹیاں ہیں وہ اس کی بہنیں بن گئی، لہذا ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیویوں کی جو مائیں ہیں، جو ساس ہے، اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. وہ محرم بن گئی ہے، اب وہ ماں کی طرح ہے، ساری زندگی اس سے پردہ ختم ہو گیا، اب اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. بے شک بیوی فوت ہو جائے، بیوی فوت ہو گئی، آپ نے طلاق دے دی، لیکن ساس محرم رہے گی، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمْ، تمہاری ربیبہ جو تمہارے پاس رہ رہی ہے. ربیبہ کہتے ہیں کہ بیوی کے پہلے شوہر سے بیٹی ہو. مثلا آپ نے کسی بیوہ سے نکاح کیا اور اس کی پہلے بیٹی موجود ہے تو وہ ماں کے ساتھ ہی رہے گی نا، تو وہ ربیبہ کہلائے گی کہ آپ کی سرپرستی میں ہے، آپ کے گھر میں ہے، اپنی ماں کے ساتھ آئی ہے تو وہ ربیبہ ہے، اس سے بھی نکاح نہیں کر سکتے. لیکن اس میں اللہ نے ایک شرط لگائی ہے، اللاتی دخلتم بہن، جب تم نے اس بچی کی ماں سے نکاح کیا اور ہم بستری کر لی، اب اس ربیبہ سے نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن نکاح کیا اس کی ماں سے اور ہم بستری نہیں کی، اب آپ نے دیکھا بچی زیادہ خوبصورت ہے، بچی زیادہ اچھی ہے، آپ نے اس کی ماں سے کہا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں اس سے نکاح اب کر سکتا ہے. ہم بستری سے پہلے اس عورت کی بچی سے ربیبہ سے نکاح ہو سکتا ہے. اگر اس کی ماں سے ہم بستری ہو گئی اب ربیبہ سے نکاح نہیں ہو سکتا. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، تمہارے بیٹوں کی بیویاں یعنی بہو، لیکن بیٹے کون سے؟ منہ بولے نہیں، الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، جو تمہاری پیٹھ سے نکلے، یعنی تمہارے سگے بیٹے جو ہیں ان کی بیویوں سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا. یعنی سگی جو بہو ہے اگر وہ بیوہ ہو جاتی ہے یا اسے طلاق ہو جاتی ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. منہ بولے بیٹے ہیں یا بھتیجا ہے، بھانجا ہے، اس کی بیوہ ہے یا اس کی متعلقہ ہے، اس سے نکاح ہو سکتا آپ کا. لیکن اپنی جو سگی اولاد ہے اس کی جو بیوی ہے جو آپ کی بہو ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنوں کو اکٹھا ایک آدمی نکاح میں نہیں رکھ سکتا. مثلا آپ نے نکاح کیا، اب اس کی سگی بہن سے آپ نکاح کر لیں اور ابھی وہ آپ کے نکاح میں موجود ہے تو آپ سگی سالی سے نکاح کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا. دو بہنیں ایک مرد کے نکاح میں اکٹھی نہیں ہو سکتی.
کزنیں ہوں وہ ہو سکتی ہیں. مثلا ایک عورت سے نکاح کیا، اس کی ماموں کی بیٹی سے کر لیا، یا اس کی خالہ کی بیٹی، پھپھو کی بیٹی، وہ سگی بہن نہیں ہے نا. 2 کزنیں تو آپ جمع کر سکتے ہیں نکاح میں، 2 سگی بہنیں اپنے نکاح میں جمع نہیں کر سکتے. ہاں اگر آپ نے بیوی کو طلاق دے دی یا وہ فوت ہو گئی، اب سالی سے نکاح ہو سکتا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں الا ما قد سلف، ہاں اس سے پہلے جو کچھ چلتا رہا اس کو چھوڑ دو، اب یہ احکام ہے تمہارے لیے، اس کی پابندی کرنی ہوگی. ان اللہ کان غفورا رحیما، اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو توبہ کرے، اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، حرام رکنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے. اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما. اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.